عیسائی نوجوان لڑکی کی بات ہے کہ وہ مسلمان تھا اور عیسائی خاتون کے ساتھ وہ رشتے کے حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا. تو ایسے میں یہ ہوا کہ انہوں نے شرط یہ رکھی، جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں خبروں میں پڑھتے ہیں، شرط یہ رکھی کہ یہ اگر لڑکا جو ہے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بنے گا تب جا کر ہم اس کی سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں رشتے کی صورت، اگر نہیں کرے گا تو پھر نہیں. تو ایسے میں وہ لڑکا کوئی ایسا اسٹیج پہ پہنچ چکا تھا کہ اسے خیال نہیں رہا، اس نے اسلام کے حوالے سے انہیں کہا کہ اسلام کو میں چھوڑ دیتا ہوں، عیسائیت کو میں قبول کر لیتا ہوں، چیزوں کو میں بڑھانے کو آگے تیار ہوں. اتنے میں رشتہ ان کا ہوا اور چیزیں آگے بڑھی. اچھا، اس لڑکے نے کیا کیا؟ باقی ساری چیزیں ظاہر ہے کہ وہ چینج کر چکا. قرآن مجید کی کتابیں اس کے پاس موجود تھی، قرآن مجید بھی موجود تھا. تو اس نے کہ اس قرآن مجید کو بھی ساتھ لے کے گیا اور اپنی اس روم میں اس نے اس کو رکھا الماری میں، تو نکلتے ہوئے اس پہ روز نظر پڑتی تھی. اچھا، ہوتا یوں ہے کہ کیفیت ایسی ہے کہ ہم میں سے بھی اگر کسی کی نظر قرآن میں پڑتی ہے تو ایک دفعہ ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے کتنے ہیں. مطلب ایک احساس خود آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا جو حق ہے وہ کتنا ادا کرتے ہیں. اچھا، وہ جب نکلتا تو قرآن میں نظر پڑتی تو اندر سے تھوڑی سی ایک کیفیت بدل جاتی، خیر نکل جاتا، آگے بڑھتا رہتا. ٹائم کافی گزرا. اتنے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی وہ جو اہلیہ تھی عیسائی، تو اس نے کچھ کتابیں ایسی تھی کہ جو اس کو لگا نہ میں پڑھ رہی ہوں نہ یہ پڑھتا ہے، ان کتابوں کو اٹھا کر اس نے ردی کی ٹوکری کی طرف کر دی کہ ویسٹ کر دیں ان کو، یہاں ان کا کام کیا ہے. قرآن مجید کو بھی اس نے اسی طریقے سے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. یہ نوجوان جب واپس آیا تو اس کی نظر پڑی، اس پہ قرآن وہ کتاب ہے نہیں. پوچھا کہ کدھر کی؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کوئی ایسی کتابیں جو نہ آپ پڑھتے تھے نہ میں پڑھتی تھی، تو میں نے یہی فیصلہ کیا ان کو ردی کی ٹوکری کی صورت ہم ان کو دے دیتے ہیں. جب یہ سنا اس نے تو اس کو جھٹکا لگا کہ یہ کیا کیفیت، کیا آپ نے اس کتاب کو بھی اٹھایا؟ اس میں تو قرآن مجید بھی یہاں تھا. وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے گیا اور وہ جو جہاں ڈسٹ بین کی صورت چیز پڑی تھی وہاں قرآن کو نکال کر اس کو صاف کرتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہوئے زور و قطار بچے کی طرح رونا دھونا شروع کیا اس نے. اور ایسے میں وہ خاتون بھی بگڑی. اس نے کہا تم نے تو یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائیت کو اختیار کیا، یہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے میں کہاں پر تھا، اب مجھے جا کے کچھ تھوڑا بہت ہوش آ رہا ہے. دوڑتے بھاگتے وہ مسجد کی طرف بھاگا، وہاں جو بھی قریب مسجد تھی. یہ خاتون یہاں سے اٹھی اور اپنے مائکے چلی گئی اور ان کو کہا کہ معاملہ اس طرح کا ہے. اور یہ یہاں پہ جا کے امام کے پاس گیا اور اس کے سامنے روتے ہوئے اپنے سارے معاملات رکھے کہ اس طریقے سے میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی ہے، اب میں توبہ طائب ہو کر دوبارہ جو ہے اسلام کو صحیح معنوں میں قبول کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، باقی چیزوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے اس نے اسلام کو دوبارہ قبول کیا توبہ طائب کی صورت. اور وہاں جو معاملہ تھا وہ طلاق کی صورت چیزیں بڑھتی. انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے ایسے معاملات، جہاں اللہ ہے جہاں قرآن ہے وہاں پر ہم رہیں گے. یہ جو ساری چیزیں بتانے کا میں نے آپ کے سامنے ایک ہی مقصد تھا. قرآن کسی بھی صورت میں آپ کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہے، یقین جانیں کہ یہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ان معاملات سے، اندھیرے سے جو میں نے بات کی نا، بلکہ یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے گا. جب سارے لوگ آپ کو ڈبو رہے ہوں گے، سارے لوگ آپ کو یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ ناکام ہوں، لیکن آپ قرآن سے کنیکٹڈ ہوں گے تو قرآن آپ کو اس طریقے سے نکالے گا کہ وہ اگلوں کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے آگے بڑھا ہے.